السلام علیکم کلاس 9. ہاؤ آر یو؟ بیٹا آپ لوگوں نے کام اپنا اسکول میں سبمٹ نہیں کروایا. عثمان آپ نے کام نہیں سبمٹ کروایا؟ جی میں نے اپنا کام ذرا سبمٹ کروا دیا ہے. یہ آپ کا میں نے دیکھ لیا ہے لیکن آپ نے بھی پورا نہیں کیا. یہ جو میں نے لاسٹ چیپٹر دیا تھا آپ کو، ہمت نہ ہارو آگے بڑھو منزل دور نہیں، اس کا کام جی نہیں یہ نہیں کیا ہم آپ نے. لوگوں کو ملا تھا. جی یہ ہم لوگوں کو ملا ہی نہیں ہوا. جو یہ تو آپ نے جب سینڈ کیا نا یہ تب ملا. اچھا چلیں اس کو بعد میں آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ کا پھر غزل نمبر 4 ہے اس کا بھی کام رہتا ہے. باقی سارا آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا. عثمان جو مائک غزل نمبر انمیوٹ 4 آپ کریں نے اور سینڈ کر کیمرہ دی کو. بھی ہے. غزل نمبر 4 نہیں ابھی نہیں کی، میں عید کے بعد کروں گی آپ کو. بیٹے آپ نے سبمٹ کیوں نہیں کروایا عثمان؟ انمیوٹ میں نے کیجئے. وہ آپ نے جو کام آ گیا تھا اسکول کی طرف سے، مجھے لگا پہلے وہ کرنا ہوگا. کیا کرنا تھا؟ آپ نے جتنا کیا تھا اتنا تو دینا تھا نا. آپ کو ڈیٹ جو بتائی تھی آپ نے کیوں نہیں دیا اس میں؟ جی یہ ہو سکتا ہے کہ میں کل بیٹا دے اس دوں طرح پھر اسکول میں. ہاں جی یہ ہو سکتا ہے کہ میں کل سبمٹ کروا دوں اسکول میں. کل کیسے آپ کروائیں گے؟ انہوں نے آپ کو ڈیٹ بتائی تھی آپ کی. مہرونسا آپ نے کام ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہوا ہے. آپ کا میں نے چیک کیا ہے. گڈ، آپ نے بڑا اچھا کیا ہے سارا کام اور پورا کیا ہے، بہت اچھا کیا. لیکن لاسٹ جو میں نے دیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. شاباش، آپ نے بہت نیٹ کیا ہے اور بڑا کیئرفلی کیا ہے کام آپ نے. ایسے کام اور اس کو یاد بھی اب آپ نے کرنا. ہم نے ہمارا سارا سلیبس کمپلیٹ ہو گیا تھا. میں نے اب صرف غزل 4 تھی وہ بھی پڑھا دی تھی. کسی کو کسی چیز میں کوئی پرابلم ہے وہ مجھ سے پوچھ لے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. کوئی بھی چیپٹر ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ سے نہیں سمجھ میں آیا، اس کو مجھ سے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. سب آتے ہیں سمجھ میں؟ سب آگے ہیں؟ یس. کسی چیپٹر کی، کسی غزل کی، کسی نظم کی اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ لیں، میں اس کو ریپیٹ کرا دیتی ہوں. اور چھٹیوں کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد نا، میں نے آپ سے ٹیسٹ لینے ہیں. فرسٹ آپ کا چیپٹر ہجرت نبوی والا جو ہوگا نا، اس کا میں نے ٹیسٹ لینا ہے آپ سے. پیپر آپ نے پاس رکھنا ہے. بکس آپ آپ کے ٹیسٹ پاس کیسے نہیں لیں ہوں گی. گی؟ آپ نے میں بتاتی ہوں آپ کو طریقہ ٹیسٹ لینے کا. بکس آپ نے بند رکھنی ہے اور آپ نے ایک پیپر اپنے پاس رکھنا ہے کلپ بورڈ پہ. ٹھیک ہے، کلپ بورڈ پہ پیپر پاس رکھنا ہے. اس میں کوئی کوشچن کروں گی، آپ نے اس کو لکھ کر مجھے فوراً اسی وقت دکھانا ہے اس پہ کیمرے پہ. اوکے، تو میں یہ ٹیسٹ آپ کا اسی طرح لوں گی. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو بکس نہیں پاس رکھنی، بکس نہیں کھولنی. آپ نے پریپیئر کرنا ہے پورا ہجرت نبوی والا چیپٹر. اس کو پورا آپ ان ویک میں، چھٹیوں میں کسی ایک دن بیٹھ کے اچھی طرح پریپیئر کر لیجئے گا. چھٹیوں کے بعد جب فرسٹ کلاس ہوگی تو اس میں آپ کا یہ ٹیسٹ لوں گی. میں کوشچنز آپ سے پوچھوں گی. آپ نے کلپ بورڈ پہ پیپر ایک لگایا ہوگا اور بڑا کلیئرلی پین سے آپ اس کا آنسر لکھیں گے اور پھر مجھے یہاں دکھا دیں گے. فوراً پتہ چل جائے گا مجھے. اور اپنا جتنا سب کا مسنگ ورک ہے وہ سب کمپلیٹ کیجئے. مسنگ ورک کوئی نہ ہو. ہر چیز میں نے بڑے اکارڈنگلی پورے جو ہے نا اس طریقے سے لکھی ہوئی، اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جس نے کام نہیں کیا ہوا. میرے پاس رجسٹر میں یہ دیکھیں، میں نے اس طرح جو آپ کو سینڈ کیا ہے میں نے یہ سارا لکھا ہوا اور اس کے مطابق میں سب کچھ چیک کر رہی ہوں کہ کس کس نے کون سی چیز چھوڑی ہے، کس کس نے کون سی چیز نہیں کی. تو میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ سب نے بھی اسی طرح مجھے کرنا ہے. مجھے اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے جو میں نے بھیجا اپنے کام کر کے دینا ہے مجھے. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں آپ سے خط جو لکھتے ہیں اس میں آپ کو میں نے جب کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے تو خطوں کو جس کو مخاطب کر کے ہم خط لکھ رہے ہیں اس کا جو نام ہوگا وہ کس طرح ہوتا ہے. پیج نمبر 56 اور 57 پہ یہ تھے. اگر آپ اپنے والد صاحب کے نام خط لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے بتائیے. اب بغیر کتاب کھولے بتائیے. والد صاحب کے نام خط لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے اس کو؟ بنام پہلے والد. آپ بنام والد صاحب. اب جس مقصد کے لیے لکھنا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے برائے تعلیمی حالت کا بتانا یا کوئی ایسا. اور جب ان کو القاب ان کا لکھیں گے فرسٹ پیج پہ، جب امتحانی مرکز اور ڈیٹ کے بعد وہ کیسے لکھیں گے آپ بتائیے زہیب. یس.
कैसे लिखेंगे आप? वालिद साहब को खत लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे उनको कि हम लोग लिखेंगे आपको जो लिखेंगे बनाम और बराए लिखने के बाद इम्तिहानी मरकज, उसके बाद जब फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे मोहतरम वालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फिर इस तरह हम लोग शुरू कर देंगे खत। नहीं, आपको सिर्फ मैंने हेडिंग पूछी है। मोहतरम वालिद साहब के बाद क्या लगाएंगे आप? जो डॉट या एक्सक्लेमेशन मार्क। जी, और अस्सलामु अलैकुम के बाद फुल स्टॉप। खत्मा का निशान लगाएंगे। वालदा के नाम कैसे लिखेंगे उस्मान? अपनी अम्मी के नाम अगर आपने खत लिखना है तो क्या लिखेंगे? उसकी मुझे हेडिंग बताएं। बनाम वालदा। ये तो आपकी हेडिंग होगी ना, जो मैं कह रही हूँ इम्तिहानी मरकज के बाद नीचे जो लिखनी है वो क्या लिखेंगे? मोहतरम अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। एंड कैसे करेंगे खत? आपका बेटा लिबेजी। अलिफ बे जीम, ठीक है। मेहरुनिसा, आप अपना माइक अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि आप चचा के नाम जब खत लिखेंगी तो क्या लिखेंगी? यस टीचर। चचा के नाम अगर आपको खत लिखना है तो इसका क्या तरीका होगा, मुझे इसको बताइए। बनाम चचा, मोहतरम चचा जान, और बराए जिस के बारे में लिखना है। नहीं, चचा जान कैसे आ गया? बनाम चचा, अब बराए जो होता है वो उस मकसद के लिए लिखना है कि आपने किस वजह से लिखना है, किस चीज के लेकिन बारे अब जब में? इम्तिहानी मरकज और डेट के बाद क्या लिखना है आपने? उसके बाद हम लिखेंगे मोहतरम चचा जान अस्सलाम वालेकुम। शाबाश। और एंड कैसे करेंगी? आपकी खत, हाँ जी, बस सलाम पहले लिखेंगे, फिर अस्सलाम और फिर आपकी क्या बनती हैं भतीजी। आप उनकी चचा की? हाँ जी, भतीजी। शाबाश मेहरुनिसा, आपका काम बहुत अच्छा था। और जो अब आपका चैप्टर रह गया उसको भी आपने करना है। अपनी क्लास फेलो से जितने भी हैं सबसे कहें नीट एंड क्लीन काम करें और पूरा करें, जितने भी बच्चियां हैं सब ने। और आजकल कोई नहीं ले रही, मुजना भी नहीं ले रही क्लास। चलें, अब हमने ऑफिशियल लेटर एक लिखना है। ये लास्ट मैंने 11वां 12वां खत जब लिखवाया था, एडिटर साहब के नाम आपने खत लिखना है, किताबें रिसाला मंगवाने के लिए, रिसाला जारी करवाना है आपने 1 साल के लिए। तो उसको कैसे लिखेंगे उस्मान, प्लीज बताइए मुझे। एडिटर के नाम जब हम खत लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जी उस्मान बताइए। उस्मान आप बताइए। यस, एडिटर के नाम एडिटर के नाम लिखना है, किताबें रिसाला कोई भी ना, बच्चों का रिसाला जारी करवाने के लिए, तो उसको क्या लिखेंगे आप? बनाम बनाम एडिटर बराए बच्चों रिसाला का जारी रिसाला। या रिसाला मंगवाने के लिए। अब इम्तिहानी मरकज और नीचे लिखने के बाद डेट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? मोहतरम मुकर्रमी जनाब एडिटर साहब, और एक्सक्लेमेशन मार्क, रिसाला, बल्कि अभी आपने रिसाले का नाम भी बताना है। माहनामा कौन सा रिसाला होगा? फूल हो सकता है, नकूश हो सकता है, या तालीम तरबियत हो सकता है। माहनामा तालीम तरबियत अस्सलामु अलैकुम। और उसके बाद फिर आपने उनको लिखना है कि अपना बावकार रिसाला, इसको मैं पढ़ने का बहुत शौक से पढ़ता हूँ, इस रिसाले को मैं साल भर के लिए जारी करवाना चाहता हूँ।
تو اس لیے رسالہ یہ جو ہے بذریعہ BBPP بھیجیں اور 1 سال کے لیے میرے نام جاری کر دیں. والسلام. اور آخر میں ان کو آپ کیا لکھیں گے؟ جو آفیشیل لیٹر ایسا ہوگا تو اس کے نیچے کیا لکھیں گے آپ؟ مخلص. مخلص اور پھر نیچے الف بے جیم. چلیں ذرا مجھے کہانی سنائیں. فرسٹ والی کہانی کیا تھی؟ شیر کا گھر. کسی کو ہے آئیڈیا کیسی تھی کہانی؟ ریڈ کرو اس کو پیج نمبر 98 پہ. پیج 98 کھولو. وہ جو ایک پنجرا بناتا ہے. جی جی وہی والی ریڈنگ کریں. اس کو ان کو یاد ہونا چاہیے بیٹے آپ کو ان سب سٹوریز کو. پیج نمبر 98 کھولیں. شیر کا گھر پڑھیں. زہیب پڑھو. شیر کا گھر. شیر پور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا. گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے. دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی کچھار میں دھارا کرتے تھے. دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ عبور کا کیا دریا پر مطلب ہے؟ کوئی عبور کیا جاتا تھا. پار عبور کا کیا کیا مطلب جاتا ہوتا ہے؟ ہاں جی پار کیا جاتا تھا. نیکسٹ آگے پڑھو. کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا. شیر پور میں ایک برہئی رہتا تھا جو اپنے کام میں ایکسکیوز می ذرا استاد ایک مانا. سیکنڈ رکو. زہیب ایک سیکنڈ رکو. علیم پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. علیم آر یو لسننگ؟ بیٹے آپ نے ہوم ورک نہیں سبمٹ کروایا؟ یس ٹیچر. علیم یس ٹیچر میں مسنگ تھا بھی سیشن کرواؤں گی. آواز اونچی کرو نا. بولو ذرا تھوڑا سا زور سے. کیا کہہ رہے ہو؟ ٹیچر میں کہہ رہی ہوں میرا کام بہت مسنگ تھا. ہاں جی ٹیچر نہیں میرا کام مجھے بہت سمجھ نہیں آ رہی. ٹیچر میرا کام مسنگ تھا اندر سے کافی زیادہ. تو کب کرنا ہے بیٹے؟ آپ نے اب ختم. میں نے تو سلیبس سارا کمپلیٹ کروا دیا. آپ کلاس بھی نہیں لیتے ہو. میرا نا میں نے سارا کمپلیٹ کروا دیا. ٹیچر میرا نا اندر سے آپ کا مس ہو گیا ہوا سلیبس تھا. سب کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. چھٹیوں کے بعد عید کی چھٹیوں کے بعد میں نے آپ سے ریٹن ٹیسٹ لینا ہے اور آپ نے مجھے اس کے آنسرز دکھانے ہیں. سو بی کیئرفل اور تیاری کریں گے. آپ نے فرسٹ چیپٹر ہجرت نبوی کا میں نے عید کی چھٹیوں کے بعد ٹیسٹ لینا ہے آپ سے. اوکے ٹیچر. تو اس کو تیار کریں. اپنا ریٹن ورک بھی سارا کمپلیٹ کریں. ایکسکیوز می ٹیچر. ٹھیک ہے فاطمہ آپ نے بھی کیا ہوا ہے سارا؟ چلیں پڑھے زہیب. میں نے ایک چیز پوچھنی تھی. جی میں نے ایک چیز پوچھنی تھی. آج ہمارا آخری دن ہے یا کل بھی کلاسز ہے؟ میرا خیال ہے آج اب اسکول والوں کی طرف سے میسج آ جائے گا آپ کو کوئی. میسج آ گیا ہے کہ آج آخری دن ہے. جی یس منڈے تک چھٹیاں ہیں. اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے کے منڈے تک چھٹیاں ہیں. ہاں اتنی ساری چھٹیاں. آپ کو اتنے عرصے سے بیٹھ بیٹھ کے تنگ نہیں آئے ہو گھروں میں؟ کب سے چھٹیاں ہیں؟ مارچ سے چھٹیاں ہوئی نہیں آپ لوگوں کو اور کام آپ نے پھر بھی پورا نہیں کیا ہے. گھر میں رہ کے بہت توجہ سے پڑھے. یہ اب ٹائم ضائع نہیں کرنا کیونکہ اب آپ کا پیپر ضرور ہوں گے اب اگلے انشاءاللہ. تو چلے پڑھے آگے. اگلے سال ہی ہوں گے پیپر. ظاہر ہے آپ کے اسی مارچ میں ہی ہوں گے 10th کے بھی اس کے. اور شیر پور میں ایک برہئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا. ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی. اس نے علل صبح اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا. ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا. وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا برے میاں کیا بناتے ہو؟ برہئی نے جواب دیا جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں. شیر نے کہا اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ برہئی نے کہا جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے. شیر نے آؤ دیکھا چلیں آپ پڑھے. بتاؤ دیکھا. عثمان آپ پڑھے.
شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بے تاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا اور آگ جلا کر پانی کو خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی خال تک جل گئی اور شیر ادھموا سا ہو گیا۔ ادموا سا ہو گیا، مرنے کے قریب۔ ادموا کا مطلب ہوتا ہے مرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہو کر شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والے شیر بھاگا اور اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھئی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جی، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ پڑھیں، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ نتیجہ تو نہیں لکھا ہوا۔ پڑھیں آپ جو ہے، کیوں نہیں لکھا ہوا؟ میں نے لکھوایا ہوا ہے۔ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے، لکھیں اس کا نتیجہ۔ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے، اور دوسرا نتیجہ یہی جو لکھا ہوا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ یہ 2 نتیجے ہوں گے اس کے۔ ایک ہوگا عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے، دوسرا ہے انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ علین اب نیکسٹ کہانی پڑھیں، گیدڑ کی مکاری، پیج 99 پہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بڑے 1.5 روز کا ہاتھی رہتا تھا۔ اسی جنگل میں ایک دن گیدڑوں کا بول بھی رہا کرتا تھا۔ جب ہاتھی اپنی سوچ کو ہلاتا، جھومتا پھرتا تو گیدڑ اسے دور ہی سے دیکھ کر للچاتے اور دل ہی میں اس کے گوشت کے مزے لیتے، مگر بس نہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے قدآور ہاتھی کے گوشت سے کس طرح لطف اندوز ہوں۔ ایک مدت کی چاہت کے بعد تمام گیدڑ ایک ساتھ جمع ہوئے اور ہاتھی کو مارنے کی فکر کرنے لگے۔ آخر ایک بڑے گیدڑ نے ہانک لگائی کہ تم مردہ ہاتھی کا گوشت کھانے کی سوچ رہے ہو، میں تمہیں زندہ ہاتھی کا گوشت کھلاؤں گا۔ سارے گیدڑ خوش ہو گئے اور اس کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ رات کا وقت تھا، ہاتھی جنگل میں ٹہل رہا تھا۔ وہی گیدڑ اس کے قریب آیا اور بڑے ادب سے سلام کر کے بولا، حضور، ہم سب گیدڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں اور آپ کی حکومت میں امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات امن چین کی زندگی بسر کریں۔ ہاتھی نے گیدڑ کی بات سنی اور خوش ہو کر بولا، ہاں مجھے منظور ہے، چلو سب گیدڑوں کی منظوری لے لیں۔ غرض ہاتھی گیدڑ کے ساتھ چل پڑا۔ گیدڑ اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں دلدل تھی۔ گیدڑ ہلکا پھلکا چھلانگیں لگاتا ہوا دلدل پر چلنے لگا۔ ہاتھی بادشاہی کے نشے میں دلدل میں اترا اور ہنسنے لگا۔ آخر گھٹنوں تک دلدل میں پھنس گیا۔ اب نہ آگے چلنے کا چارہ تھا، نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ہاتھی گیدڑ سے چنگار کر بولا، اب کیا کروں؟ گیدڑ نے کہا، آپ بھاری بھرکم ہیں، میں اکیلا تو آپ کو نہیں نکال سکتا، حکم ہو تو اپنی قوم کو بلا لوں۔ ہاتھی مرتا کیا نہ کرتا کہنے لگا، ہاں جلدی کرو۔ گیدڑ نے آواز لگائی اور سینکڑوں گیدڑ آن جمع ہوئے اور لگے ہاتھی کا گوشت کاٹنے اور مزے لے کر کھانے۔ ہاتھی نے رہیتی سونڈ ہلائی
चिंगारा मगर गीदड़ ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। नतीजा गीदड़ अपनी मकारी से बाज नहीं आता। जी, ये आपने लिखा हुआ है इसका नतीजा दोनों ने, यूनुस, उस्मान और जुहैब। गिद्दड़ अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता, इसका ये नतीजा है, उन्होंने पढ़ा अभी, गिद्दड़ अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता। इसमें गिद्दड़ की चालाकी दिखाई गई है, उसने मक्कारी दिखाई है कि वो जो एक बड़ा जंगल में हाथी रहा करता था और दूसरी तरफ गिद्दड़ों का गौल था, और वो ये चाहते थे कि जी इतना मोटा ताजा हाथी है, इसको खाया जाए, हम इतने सारे हैं और वो अकेला है, उसको खा लिया जाए। लेकिन वो जाहिर है कदावर हाथी होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, तो वो किस तरह उसको खा सकते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम इस हाथी को इकट्ठे खा लेंगे। लेकिन एक बूढ़ा जो गिदड़ था वो कह रहा था कि तुम इसको मुर्दा सोच रहे हो कि खाऊं, लेकिन मैं तुम्हें इसका जिंदा का गोश्त खिलाऊंगा। वो सारे हैरान परेशान हो गए कि हम जिंदा का गोश्त कैसे खा सकते हैं, हाथी हमें कैसे अपने करीब आने देगा। उसने कहा नहीं, तुम ये सोचो ना, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। फिर इसी तरह रात के वक्त वो जंगल में हाथी टहल रहा था, तो वो गिदड़, वो बूढ़ा जो था, उसके पास जाता है और उसको कहता है कि हम सोच रहे हैं कि आपको अपना बादशाह बना ले और बड़े आपकी हुकूमत में अमन चैन से जिंदगी गुजारें। हाथी जो था वो खुश हो गया और कहने लगा कि जी चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। जिसको भी जरा थोड़ी सी मिल जाए, वो पावर मिल जाए, तो वो खुशी हो जाता है ना। कि उसने कहा कि लो जी, मैं तो जंगल का हुक्मरान बन जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। वो बड़ी सी ताकत के नशे में उसके पीछे पीछे, उसने कहा चले मैं आपको ले चलता हूँ अपने दोस्तों के पास और उनसे मंजूरी ले लेते हैं कि हम आपको बादशाह बनाते हैं। जब वो लेकर चला गया उसको आगे, तो एक जगह पे दलदल थी। दलदल होती है गीला कीचड़ मिला पानी, और जगह उसके अंदर इंसान या कोई जानवर हो तो धंसता जाता है, वो निकल नहीं सकता क्योंकि पैर उसके नीचे लगते नहीं है और फिर सही तरह वो निकल नहीं सकता। अब गिदड़ तो छोटा सा जानवर होता है और वो 2 मिनट छलांगे लगा के दौड़ के भागकर सड़क पार कर गया, वो दलदल पार कर गया। जबकि हाथी भारी भरकम था, मोटा था, उससे चला नहीं जा रहा था। तो वो उसने क्या किया, उसने पाँव अंदर डाले तो वो उससे आगे ना कदम ना उठाए गए। अब वो बड़ा मरता क्या ना करता, ना आगे जा सकता था, ना पीछे आ सकता था। अब वो उसने हाथी कहने लगा तुम मुझे कहाँ ले आए हो। वो कहने लगा कि जी आप तो मेरी मदद करो। उसने कहा मैं क्या मदद करूं, आप तो इतने मोटे ताजे हैं, भारी भरकम है, मैं अकेला आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं अपने साथियों को बुला लेता हूँ, तो चलो वो आकर सारे आप तो हम सब आपको मिलकर निकालेंगे। जाहिर है उन्होंने तो अपना मंसूबा यही था कि इसको खड़े खड़े को वहीं खाना है। अब वो उसने एक आवाज लगाई, सारे गिदड़ आ गए और आकर सब भी वहीं उसको खड़े खड़े कोई नोच नोच कर खाने लगे और खड़े खड़े ही हाथी का गोश्त चट कर लिया। अब इसका नतीजा क्या है, हाथी जो है वो गिदड़ जो है वो अपनी मक्कारी से बाज नहीं आता। चले अगली पढ़े, जिसका काम उसी को साझे। जुहैब। जिसका काम उसी को साजे। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की कैसे थी। नहीं शुरू करनी स्टोरी, कैसे मैंने बताया था स्टोरी शुरू करनी है, आपको गलती कर रहे हो, पहले वाले में भी नहीं की थी। कैसे स्टोरी शुरू करनी है, क्या करना होता है सबसे पहले। कहानी का उन्वान जिसका काम उसी को साजे। नो नो, फिर जब भी कोई कहानी हम शुरू करते हैं उसको किस तरह शुरू करते हैं, किसी को पता है? उस्मान आपको पता है बेटे? टीचर मैं बताऊं? जी बताएं बेटा। अलीम। एक दफा का जिक्र है। हाँ जी, एक दफा का जिक्र है से शुरू होगी कहानी कोई भी। ये मैंने क्लास में हमेशा बताया है कि हम जब भी कोई कहानी लिखेंगे उसको हम स्टार्ट इसी तरह करेंगे। आप अपनी किताबों में शुरू में लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इसी तरह हमने याद करनी है, इसी तरह लिखना है। अब ये जिन कहानियों के ऊपर शुरू में नहीं लिखा हुआ तो आपको इसका हर कहानी के शुरू में लिखना है। एक दफा का जिक्र है, गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, इस तरह शुरू करनी है कहानी। चले आप पढ़े जुहैब। और फिर जब पेपर में हमें लिखना भी होगा तब भी ये लिखना है, एक दफा का जिक्र है जी और फिर जब क्या कह पेपर के रहे अंदर पेपर में जब कहानी आएगी तब भी ये लिखना होगा ना शुरू में। हर जगह लिखनी है आपने। पेपर में मुझे बताते वक्त, किसी को बताते वक्त, बोर्ड के पेपर में, क्लास में, जो भी काम आपको ऐसा अगर कोई टेस्ट आता है, पेपर आता है, तो आपने कहानी का शुरू इसी तरह, आवाज इसी तरह होगी कि एक दफा का जिक्र है, जो भी आगे कहानी होगी आपने आगे उसको लेकर चलना है। चले पढ़े जुहैब। जिसका काम उसी को साजे। एक दफा का जिक्र है, गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी,
ہر طرف آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ ایک بڑے جنگل کے کنارے ایک یہ لکھا ہوا ہے بر کا درخت، بڑ کا درخت، بر کا درخت شاخوں اور پتوں کی چھتری تانے کھڑا تھا۔ اس کی گھنی چھاؤں میں ایک برہئی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اس نے کبھی برقی چھاؤں کے سوا کسی طرف خیال نہیں کیا تھا۔ بر کے اوپر ایک بندر بھی رہا کرتا تھا اور بڑی توجہ سے برہئی کو لکڑی چیرتے دیکھا کرتا تھا۔ اس برہئی کا کام اتنا پسند آیا کہ وہ چاہتا تھا کہ برہئی چلا جائے اور وہ لکڑی چیرنے کے لیے لٹ پر بیٹھ جائے اور برہئی بن کر لکڑی چیرے۔ برہئی اکثر لکڑی چیرتے وقت لکڑی کی درس میں پچڑ ٹھونک لیا کرتا تھا۔ بندر نے یہ سارا کھیل دیکھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ برہئی کسی حاجت کے لیے لٹ سے اٹھا آری اور پچر دونوں اپنی اپنی جگہ چھوڑے اور خود چلا گیا۔ بندر نے دیکھا، موقع پایا، درخت سے اترا، لٹ پر آ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر جھانک کر لکڑی کی درس کے پچر کے ساتھ کھیلنے لگا۔ زور لگاتا اور اسے آخر پچر درس سے نکل آئی اور درس بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بندر کا ہاتھ درس میں آ کر پھنس گیا۔ بحتیرا چیخا چلایا، تڑپا مگر ایسا پھنسا کہ نکل نہ سکا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ برہئی نے بندر کی چیخیں سنی تو بھاگا ہوا آیا۔ بندر کو بے حس و حرکت پڑے پایا، جلدی سے پچر اٹھائی اور لکڑی کی درس میں ٹھونک دی۔ درس کھلی تو بندر پھر بھی نہ ہلا۔ برہئی نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ اسے درس کی قید سے نکال کر الگ پھینکا اور غصے سے کہنے لگا، جس کا کام اسی کو سازے۔ یہ جو تھا، یہ میں نے کہا تھا یہ نتیجہ لکھنا ہے آپ نے، اور غصے سے کہنے لگا بے وقوف، وہ والی لائن نتیجے میں آئے گی۔ تو بندر تھا، برہئی بننے کی آرزو میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجھے، یعنی کہ جس کو جو کام آتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی کام اگر نہیں اس کو آتا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، بجائے وہ ٹھیک ہونے کے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب بندر تو ظاہر ہے ایک جانور تھا، انسانوں والے کام تو وہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ نقل کرنے کی ہر ضرور کرتا ہے صورت اس کی، کہ انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ بندر ہمیشہ انسانوں کی نقل اتارتے ہیں اور نقل کرتے ہیں، اور وہ سوچتا تھا کہ یہ انسان کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب اسی طرح وہ جب بڑھئی جو تھا وہ کام کرتا تھا اس طرح، تو وہ اس کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا، اور اس نے کہا کہ جی میں بھی اس طرح کرتا ہوں، کاش کسی طرح یہ اٹھے اور یہ جائے تو میں اس کی جگہ بیٹھ کر انسان کی طرح کام کروں۔ اب بائی چانس ایک دن اس کو جانا پڑ جاتا ہے بڑھئی کو اٹھ کر، اور وہ جب اٹھتا ہے تو وہ اس لکڑی کو جس کو کاٹ رہا تھا اس کی درس کے اندر ایک چھوٹی سی لکڑی کو ٹھونک کے اٹھتا ہے، تاکہ جب واپس آئے تو اس جگہ سے آرام سے کام شروع کر لے۔ اب وہ جب چھوڑ کے ٹھونک کر نکلا، اٹھا اور چلا گیا، تو جب وہ بندر جو تھا وہ اترا، اس نے کہا جی میں بھی اس کو ہلاؤں۔ اس نے اس پکچر کو ہلانا شروع کیا، ہلاتا رہا، وہ ہل کے آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ جب وہ باہر نکلی تو اس کا بندر کا اتنا سا تو ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہاتھ اس کے اندر پھنس گیا۔ اب جب ہاتھ پھنس گیا اس کے اندر تو اس کا سارا خون جو تھا اس کو نہ پہنچا، اور اس طرح اس نے بڑا چیخا چلایا، اور جو تھا اس نے کہ میری کوئی مدد کو آئے۔
لیکن بڑھئی ذرا دور تھا, اس نے دور سے اس کی چیخیں تو سنی. جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ اتنی دیر میں بندر جو تھا مر چکا تھا. اور اس کو یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ تو بے وقوف, تو بندر تھا, تو بڑھئی بننے کی آرزو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جس کا کام اسی کو ساجے, یعنی کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اسی کو اچھا لگتا ہے اور وہی اس کو کر سکتا ہے. نیکسٹ پڑھیں آپ عثمان. قوم کی خاطر اثار. قوم کی خاطر اثار. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک تھا جنگل جس کے ایک حصے میں ریچھ رہا کرتے تھے اور دوسرے حصے میں بندر. ایک دن ریچھوں کے جی میں آئی کہ کیوں نہ سارے جنگل پر قبضہ کر لیں. چنانچہ انہوں نے بندروں پر حملہ کیا, انہیں مار مار کر بھگا دیا اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا. بندروں سے ان کا وطن چھٹا, جنگل کے پھل چھٹے اور وہ حیران و پریشان آوارہ گردی کرنے لگے. یہ حال دیکھ کر ایک بندر کا بہت دل کڑھا. اس نے سب کو جمع کیا اور کہا, میری بات مانو, مجھے زخمی کر دو, جگہ جگہ سے کھال نوچ لو اور جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے وہیں پھینک دو. میں کچھ تدبیر کروں گا اور ریچھوں کو ریچھوں کی بلا سے نجات میں مل جائے گی اور تمہیں اپنا وطن واپس مل جائے گا. بندر ایسے غم گسار اور اعصار مند سے یہ سلوک کرنا تو نہ چاہتے تھے مگر آخر مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے ڈال گئے. ریچھوں نے ایک زخمی بندر کو دیکھا اور پوچھا, تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ ہم اس جنگل کے واحد مالک ہیں؟ زخمی بندر نے آہیں بھرتے ہوئے جواب دیا, میں نے اپنے ساتھیوں کو تمہارا غلام بن کر رہنے کو کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا. اب وہ ایک ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری گھاس کا فرش بچھا ہوا, چشمے ٹھنڈا پانی اگل رہے ہیں, پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہے. جنگل کیا ہے؟ بہشت کا کتا ہے. بہشت ہوتی ہے جنت, جنت کا ایک ٹکڑا ہے. کتا ہوتا ہے ٹکڑا, جنت کا ایک ٹکڑا ہے. ریچھ حریص تو ہوتے ہی ہیں. انہوں نے حریص کا کہا مطلب ہوتا ہے لالچی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تم وہیں وہاں چلو, ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے اور اس جنگل میں چین کی بنسری بجائیں گے, تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے. بندر مان گیا. انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لاد لیا اور سارے ریچھ بندر کی رہنمائی میں چل پڑے. رات بھر چلتے رہے. ایک جگہ معمولی کیچڑ تھی اور اس سے آگے گہری دلدل. بندر نے کہا کہ اس دلدل سے آگے وہ جنگل ہے جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے. تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلو آؤ. ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھستے گئے حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا. اگلی صبح کو سارا جنگل سنسان تھا, کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا. بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے. ایک بندر کا یہ اعصار ساری قوم کا اقبال بن گیا. یہ جو ہے لاسٹ لائن, یہ آپ کا اس کا نتیجہ ایک یہ ہے اور ایک ہوگا دوسرا نتیجہ
ایک تو یہ نتیجہ لکھیں گے اور ایک اور لکھیں گے عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے. عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے. اب اس میں بھی جو کیا بندر انہوں نے چلاکی سے ریچھوں کو دلدل میں بھیج دیا اور خود اس جنگل پر قبضہ کر لیا. اب ریچھ جو تھے انہوں نے ایک دن بندروں کو نکال دیا اپنے جنگل سے اور سارے جنگل پر قبضہ کر لیا. بندروں کو سے جب اپنا وطن چھوٹ گیا, درختوں کے وہ جھولے لیا کرتے تھے, اس جنگل سے وہ نکل گئے تو ان کو کوئی جگہ نہ ملی تو وہ آوارہ گردی کرنے لگے. یہ دیکھ کر ایک بوڑھے بندر کا بڑا دل خراب ہوا اور وہ بڑا سوچنے لگا, افسوس کرنے لگا. اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے زخمی کر دو اور ایک جگہ اسی جہاں سے ہمیں نکالا گیا وہاں مجھے پھینک آؤ. بندر جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے ساتھی کا یہ حال کریں, ہم اس کو ماریں, لیکن اب مجبور تھے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, ایک میں قربانی دوں گا, تم ہمیں اپنا وطن مل جائے گا اور ان ریچھوں سے ہمیں جان چھوٹ جائے گی, تم ایسا ضرور کرو. آخر وہ مان گئے اور اس بندر کو ادموا کر کے مارنے کے قریب کر کے زخمی کر کے وہاں ہی پھینک گئے. اب ریچھوں نے جب زخمی بندر کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ بھئی تم یہاں کیسے آئے, تمہیں نہیں پتا تھا کہ ہم اس جنگل کے مالک ہیں؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنے ساتھیوں سارے جنگل کے بندروں کو کہا تھا کہ تمہارا جو ہے وہ تمہاری بادشاہ قبول کر لی اور غلام بن کر رہ لے, لیکن انہوں نے میرا یہ حال کر دیا اور مجھے مار مار کر ادموا کر دیا اور کسی ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ہری بھری گھاس ہے, ٹھنڈے چشمے ہیں, پھلدار درختوں کے جنگل ہیں. جنگل ایسا کیا ہے, خوبصورت سی جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اب لالچی ہوتے ہیں ریچھ جو ہوتے ہیں وہ لالچی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تم ہمیں وہاں لے چلو جہاں یہ سارا جنگل ایسا ہے اور ہم بھی وہاں بیٹھیں گے اور تمہیں بھی ساتھ لیں گے اور تمہارا انتقام بھی لے لیں گے ان سے. بندر مان گیا. انہوں نے ایک ریچھ سے بندر کو اپنے اوپر لاد دیا اور سارے ریچھ اس کی رہنمائی میں چل پڑے. کافی رات بھر چلتے رہے. اگلے دن ایک جگہ پہنچے تو ایک معمولی جگہ کیچڑ تھا اور اس سے آگے دلدل تھی. دلدل وہی ہے کہ بہت گہری ہوتا ہے کیچڑ جس کے اندر سے انسان یا جانور نہیں نکل سکتا آرام سے جب تک کہ کوئی اس کو کھینچ کر نہ نکالے. تو اب وہ جب اس دلدل میں تھے تو اس نے کہا اس دلدل سے آگے وہ جنت ہے, جنگل ہے جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے, جنت کا ٹکڑا ہے, تم بے خطر آگے بڑھو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اب ریچھ آگے چلتے گئے اور دلدل میں آہستہ آہستہ دھنستے گئے اور آہستہ آہستہ سارے ہی ریچھ جو تھے وہ اس دلدل میں اتر گئے. اگلی صبح کو سارا جنگل جو تھا خالی ہو گیا, کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا. بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے. اب ایک بندر کی قربانی سے اثار ہوتا ہے قربانی, ایک بندر کی قربانی سے جو ساری قوم جو تھی بندروں کی ان کو فتح حاصل ہوئی اور وہ اس جنگل کے مالک بن بیٹھے. ہم نے یہ 4 کہانیاں پڑھ لی آج. اس کے بعد آپ نے اپنی چھٹیاں ٹھیک ہے انجوائے کریں, لیکن آپ کا چھٹیوں کے بعد ٹیسٹ ہوگا. پہلا چیپٹر کون سا چیپٹر ہے پہلا؟ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کا ٹیسٹ لینا ہے آپ لوگوں سے, اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے MCQs ہر چیز آپ نے بک کو ریڈنگ کرنی ہے اچھی طریقے تشریح سے, وغیرہ بھی ورڈ ٹیسٹ لینی. میں